ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ باہر کچھ دور سے طبلے کی تھاپ اور گھنگروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ یہ جگہ اور ماحول میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔ میں تو اپنے محبوب کے ساتھ اس کے دوست کے گھر تھی، جہاں وہ مجھ سے شام میں نکاح کرنے والا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کے دوست کے گھر کا ماحول سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی اثنا میں ایک بچہ شربت لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہ شربت پی لوں، پھر وہ مجھے یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا محبوب مجھے میری محبت کی سزا دے کر مجھے ایک کوٹھے پر بیچ کر جا چکا تھا۔ اس وقت میرے پاس اس کو اور اس کے دھوکے کو رونے سے زیادہ اپنی عزت بچانا زیادہ ضروری تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو رقص و سرور کی محفل اپنے جوبن پر تھی۔ سب اپنے اپنے قبیح کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کی توجہ مجھ پر نہ تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک خواجہ سرا سے ٹکرا گئی تھی۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور اپنے ساتھ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اب میں اس کے ساتھ خواجہ سرا بن کر روز بھیک مانگا کرتی تھی۔ وہ خواجہ سرا بہت اچھا تھا، پر ایک بات بہت عجیب تھی اس میں۔ وہ روز رات کو مجھے قبرستان کے باہر کھڑا کر دیتا اور خود اندر چلا جاتا۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ واپس آتا تو اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ اس کی بات سن کر مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے۔ کئی بار میں نے قبرستان کے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن فطری ڈر اور خوف کی وجہ سے کبھی ہمت نہ کر سکی۔ لیکن اس دن مجھے کچھ زیادہ ہی تجسس ہوا تو میں اس سے فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے قبرستان کے اندر چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے جو کچھ بھی دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ وہ خواجہ سرا تو… میرا نام نوشین ہے اور میں 19 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ میرے والد کی فیصل آباد میں کپڑوں کا اپنا کارخانہ تھا۔ ہمارا شمار فیصل آباد کے متمول گھرانوں میں تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والدین نے مجھے بہت ناز و نام سے پالا تھا اور میری ہر بے جا ضد اور فرمائش پوری کی تھی۔ ان کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں غریبوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانتی تھی۔ دوسروں کے دل آزاری میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان دنوں میں نئی کالج میں آئی تھی۔ میرے کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ میرے لیے اسی طرح سب لڑکے لڑکیوں کا ساتھ پڑھنے کا ایک دم نیا تجربہ تھا۔ کچھ دنوں میں میری دوستی بھی بہت سارے لڑکے لڑکیوں سے ہو گئی تھی۔ میں کالج میں پڑھنے سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں گزارتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ ہمارے کالج کا سب سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن جب میرے تمام دوست کہیں نہ کہیں مصروف تھے اور میں اکیلی کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ وہ اتنے مزے کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے بوریت کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ کئی گھنٹے ہم نے یوں ہی باتوں میں گزار دیے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا جادو مجھ پر چلانا شروع کر دیا اور میں اپنے تمام دوستوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ اب تو میں کالج میں ہر وقت بس اس کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ اور بہت سی لڑکیاں تھیں جو اس پر مر مٹنے کو تیار رہتیں، لیکن وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن اس نے کبھی مجھ سے کہا نہیں تھا۔ میں اس کے اقرار کا انتظار کرنے لگی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا، یہاں تک کہ ہم کالج کے آخری سال میں پہنچ گئے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے۔ آخر ایک دن اس نے میری یہ دلی خواہش پوری کر ہی دی۔ اس نے پورے کالج کے سامنے مجھے پرپوز کیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ جلد سے جلد اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے تاکہ ہم ایک ہو سکیں۔ اپنے والدین کو بھی میں نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میرے والدین نے اس لڑکے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میرے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک دن میں اپنے والدین سے اسے ملانے کے لیے گئی، لیکن میرے والدین کو وہ لڑکا ایک آنکھ نہ بھایا۔ میرے والدین نے میرے اوپر سختی کرنا شروع کر دی تھی۔ میرے لیے ان کا رویہ سمجھ سے باہر ہو گیا تھا۔ میرے وہ والدین جو میری بے تکی فرمائشیں اور بلا وجہ کی ضدیں پوری کرتے نہیں تھکتے تھے، اب وہی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو پورا کرنے سے قاصر تھے۔ میں نے یہ بات اس لڑکے کو بتائی تو وہ بھی کہنے لگا کہ اس کے گھر والے بھی ہماری شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ مجھے لگنے لگا تھا
कि उस लड़के के बगैर मेरी सांसें रुकने लगी हैं। हम अपने घर वालों से छुप छुप कर मिलते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता। अगर हम दोनों के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो हम दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं। मेरे दिलो दिमाग पर भी उस लड़के की मोहब्बत की अंधी पट्टी बंधी हुई थी। मैंने भी उसके साथ देने का वादा कर लिया था। प्लान के मुताबिक कुछ दिन तक तो मैंने अपने वालिदैन के सामने उससे हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर लिया था और मैं बहुत उदास रहने का नाटक करने लगी थी। मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन मुझे उनकी परेशानी धोखा लगी। क्या था जो अगर वो हमारी शादी के लिए मान जाते। बहरहाल कुछ दिन तक तो मैं उदास रही और फिर गमगीन फिरती रही। खाना पीना भी छोड़ दिया और कहीं आना जाना भी। फिर एक दिन मैंने अपने वालिदैन से अपनी सहेली के घर जाने की इजाज़त मांगी, जो उन्होंने बखुशी दे दी। उन्हें लगा कि मैं अपनी सहेली के घर जाकर अच्छा महसूस करूंगी। मेरे वालिद ने मुझे अपनी सहेली के घर तक खुद छोड़ा। उनके जाने के बाद मैंने उस लड़के को कॉल की और उसके साथ अपने शहर से बहुत दूर एक दूसरे शहर आ गई थी। मुझे परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे मेरे वालिदैन मेरे लिए कितना परेशान होंगे और कितनी ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बनेगी। मुझे उनकी बेलौस मोहब्बत के आगे उस लड़के की खुदगर्ज मोहब्बत नज़र आती थी। उस वक्त मुझ पर बस उस लड़के का साथ पाने का जुनून सवार था। उस लड़के ने मुझसे कहा था कि मैं अपना मोबाइल रास्ते में ही कहीं फेंक दूं, ताकि अगर मेरे वालिदैन पुलिस के साथ मिलकर मुझे ढूंढना भी चाहें तो ना ढूंढ सकें। मैंने उसकी बात पर अमल करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन स्टेशन पर ही छोड़ दिया था। कुछ दिन तो हम एक होटल के मुख्तलिफ कमरों में रहे। फिर मैंने उससे कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अपने दोस्त के घर लेकर जा रहा है ताकि मुझसे निकाह कर सके, और होटल में इसलिए नहीं रह सकते कि उसके वालिद ने उसका बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया है और अब वो होटल के अखराजात नहीं उठा सकता। मैंने मेरे पास जो भी पैसे और जेवर था उसे देते हुए कहा कि वो हमारी रिहाइश का और दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम कर ले। फिर हम उसके दोस्त के घर की जानिब चल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार आम बस का सफ़र किया था तो मैं वैसे भी बहुत थक गई थी। वो भी मुझे ना जाने कैसे ऊंचे नीचे रास्तों पर चला रहा था। बहरहाल तपती दोपहर में हम लोग उसके दोस्त के घर पहुँचे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त किसी गंदे से इलाके में, जहाँ गलियाँ तंगो तारीक थीं और उनसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी, वहाँ रहता होगा। मैंने उससे कहा कि उसका दोस्त ये कैसे इलाके में रहता है, तो वो कहने लगा कि इसका दोस्त एक छोटे से इलाके में रहता है और वहाँ इस तरह की तंगो तारीक गलियाँ आम बात हैं। बहरहाल हम बातें करते हुए उसके दोस्त के घर पहुँच ही गए थे। मुझे उसके दोस्त के घर का माहौल भी बहुत खटका। दिन चढ़े तक वहाँ सब सो ही रहे थे। उसने मुझे बताया कि उसके दोस्त की वालदा और बहनें अपने घर में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं और गरीब लड़कियों को मुफ्त में हुनर सिखाती हैं, इसलिए रात गए तक मसरूफ़ रहती थी और सुबह देर से उठती थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में लेकर बैठा था, मगर वहाँ इस तरह की अजीब सी बदबू ने मेरा मज़ीद दिमाग घुमा दिया था। मैंने उससे कहा कि मैं इस गंदे से इलाके में कुछ लम्हे भी नहीं रुक सकती, शाम तक तो नामुमकिन है। वो मुझे दिलासा दे ही रहा था कि एक बच्चा ट्रे में शरबत के 2 गिलास लेकर आया। उस लड़के ने मुझसे कहा कि बाहर इतनी गर्मी है, इसीलिए शरबत पीकर हम वहाँ से चले जाएंगे। गर्मी तो मुझे भी बहुत लग रही थी, इसीलिए चुपचाप शरबत का गिलास उठा लिया। शरबत पीने की थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर चकरा रहा है और मुझे बहुत शदीद थकन हो रही थी। मैंने उससे कहा तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं कुछ देर वहीं सोफ़े पर सो जाऊं। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैंने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और मैं नींद की वादी में उतर गई। कई घंटों के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक अजनबी से माहौल में पाया। कमरे में घूप अंधेरा था। कुछ देर तक तो मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जब आंखें अंधेरे से कुछ मानूस हुईं तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो इस जगह पर नहीं हूँ जहाँ मैं और वो लड़का थे। बाहर से तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार सुनाई दे रही थी। ये माहौल मेरे लिए कतई अजनबी था। मेरा सर भी दर्द से शदीद भारी हो रहा था। मुझे याद था कि मैं उस लड़के के साथ उसके दोस्त के ड्राइंग रूम में बैठी थी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। वो तो मुझसे शादी करने वाला था। कुछ देर बाद जब मेरे हवास मुकम्मल बहाल हुए तो मुझे एहसास हुआ कि वो जगह कोई कोठा था। ये एहसास ही मेरे लिए जानलेवा था कि मैं किसी कोठे पर थी। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मेरा महबूब मुझे मेरे अंधे भरोसे और खुद गर्ज मोहब्बत की सज़ा मुझे कोठे पर बेचकर दे चुका था। मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा था। मेरा फ़ोन वो पहले ही फिंकवा चुका था। रही सही कसर मैंने अपने पैसे और जेवर देकर पूरी कर दी थी।
میں بے اختیار رونے لگی تھی۔ کچھ دیر میں ایک بڑی عمر کی عورت کمرے میں آئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ وہ لڑکا مال تو بہت خوبصورت اور اچھا لایا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ وہ مجھے جلد سے جلد تیار کریں تاکہ پھر سے وہ اپنی قیمت کھری کر سکے۔ ویسے بھی میری قیمت بہت زیادہ لگنے والی تھی۔ ان کی باتیں سن سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں نے اس عورت کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے غلط کاموں میں بالکل ساتھ نہ دوں گی۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی اور ان لڑکیوں سے کہنے لگی کہ اگر میں ذرا بھی چوں چراں کروں تو مجھے کڑی سے کڑی سزا دیں۔ میں ان لوگوں کے ہاتھوں سے روز مار کھاتی مگر کبھی حرام کام کے لیے تیار نہ ہوتی۔ مجھے احساس تھا کہ میری عزت اب بھی برقرار تھی۔ اب مجھے اپنی بچی کچی دولت کی حفاظت کرنا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں اس جگہ سے فرار ہو جاؤں، پھر اپنی محبت کا ماتم بھی منا لوں گی۔ ایک دن مجھے موقع ملا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو رقص و سرور کی محفل اپنے جوبن پر تھی۔ کچھ لڑکیاں نیم برہنہ دوسرے مردوں کو رجھا رہی تھیں۔ سب اپنے اپنے قبیح کاموں میں مصروف تھے۔ پینے پلانے کا دور بھی عروج پر تھا، شاید اسی لیے کسی کی توجہ مجھ پر نہ گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ صبح کا وقت بہت قریب تھا۔ میں نے وہاں سے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ ایک تو میرے پاس کچھ پیسے بھی نہ تھے اور دوسرے یہ شہر میرے لیے انجان تھا، لیکن میں پھر بھی بھاگتی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں اس گندی جگہ سے بہت دور نکل چکی ہوں تو میں ایک سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں میری سانس بحال ہوئی تو میں گھٹنوں میں منہ دے کر رونے لگی۔ روتے روتے مجھے محسوس ہوا کہ میرے برابر میں کوئی بیٹھا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ پھر بھی میں نے آہستہ سے گھٹنوں سے سر نکال کر دیکھا تو ایک خواجہ سرا میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا نہ پوچھا، بلکہ اپنے ہاتھ میں موجود کچھ پھل میری طرف بڑھا دیے۔ مجھے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی، اسی لیے کچھ سوچے سمجھے بغیر میں نے اس کے ہاتھ سے پھل لے لیے اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پھل کھا چکی تھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور یہاں اتنے برے حال میں کیا کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت کسی ہمدرد کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ وہ خواجہ سرا مجھ سے کہنے لگا کہ کوٹھے کے لوگوں نے شاید ابھی تو میری گمشدگی پر توجہ نہیں دی، لیکن وہ مجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ خواجہ سرا بن کر اس کے محلے میں رہوں تو وہ لوگ کبھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکیں گے، کیونکہ ان کا شک کبھی کسی خواجہ سرا کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن اس کی شرط یہی تھی کہ مجھے بھی خواجہ سرا بن کر اس کے ساتھ انہی کی طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ میرے والدین شاید اب کبھی مجھے نہیں اپنائیں گے، اور اگر ان کوٹھے والوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو میری عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی، لہٰذا میں اس خواجہ سرا کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ میں اس خواجہ سرا کے ساتھ ایک خواجہ سرا بن کر اس کے محلے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اب ان لوگوں کی طرح ہی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی۔ روز صبح سے شام تک میں کبھی بھیک مانگتی تو کبھی ان کی طرح سرے بازار ناچتی۔ لیکن ایک بات اور تھی، وہ خواجہ سرا جو مجھے اپنے محلے میں لے کر گیا تھا وہ روز رات کو مجھے قبرستان لے کر جاتا۔ وہ مجھے باہر کھڑا کر دیتا اور خود قبرستان کے اندر چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آتا تو اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوتے تھے۔ کئی دنوں تک تو میں چپ چاپ یہ سب دیکھتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ قبرستان کے اندر کیا کرنے جاتا ہے۔ اس نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا اور کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کروں۔ اس کی اس بات نے میرے تجسس کو بڑھا دیا۔ اب میں اس طاق میں رہتی کہ کسی طرح سے قبرستان کے راز کو جان سکوں۔ پہلے پہل تو میں نے کئی کوششیں بھی کی کہ کسی طرح سے قبرستان کے اندر جا کر دیکھ سکوں کہ وہ آخر کرتا کیا ہے، لیکن فطری ڈر اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر نہ جا سکی۔ پر جب میرا تجسس حد سے بڑھا تو میں نے اپنے ڈر اور خوف کو پسے پش ڈال کر اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب وہ قبرستان کے اندر گیا تو میں بھی مناسب فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ مجھے شدید خوف آ رہا تھا لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس خواجہ سرا نے ایک لالٹین جلائی اور ایک قبر کھودنے لگا۔ اس نے ایک قبر کھود کر مردے کو نکالا اور اس کے جسم سے ہڈیاں علیحدہ کیں۔ اس طرح سے اس نے 2-3 قبروں کو کھود کر مردوں کے جسموں سے ہڈیاں علیحدہ کیں اور پھر واپس سے ان مردوں کو دفنا دیا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ مجھے اس خواجہ سرا سے شدید خطرہ اور ڈر لگنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ ہڈیاں کسی دوسرے آدمی کو دے کر اس سے ڈھیر سارے پیسے لے لیے۔
میں نے یہ منظر دیکھ کر وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئی اور اس کے قبرستان کے باہر آنے سے پہلے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، لیکن وہ کریہ منظر آنکھوں کے آگے بار بار آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا میں اسے دیکھ کر اپنے ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر تھی۔ اس نے مجھے کریدا کہ میں کیوں بے ہوش ہوئی تھی، مگر میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ البتہ اس کے ساتھ قبرستان جانا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس خواجہ سرا کو مجھ پر شک ہوا کہ کہیں میں نے اسے وہ مکروہ کام کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا، لیکن میں نے اسے کسی نہ کسی طرح سے مطمئن کر ہی دیا۔ اس نے مجھ سے اس کے ساتھ قبرستان نہ جانے کی بابت استفسار کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے قبرستان کے باہر بہت ڈر لگا تھا، اب مجھے کسی بھی طرح کر کے ان لوگوں سے بھی جان چھڑانی تھی۔ اس نے مجھ سے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے ٹال دیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزارنے کے بعد میں نے اپنے پاس پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تھے اور اس کی بھنک کسی کو بھی نہیں لگنے دی تھی۔ 2 سال کے بعد میں نے کسی کو بتائے بغیر اپنے شہر واپسی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ میرے والدین میرے گھر سے بھاگنے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میرے والد کا اتنا بڑا کارخانہ عدم توجہ اور نگرانی کے ٹھپ ہو چکا تھا، اور کوئی بھی رشتہ دار اب مجھ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ رشتہ دار جو میرے والد کے ہوتے ہوئے مجھ پر جان چھڑکتے تھے اب مجھ سے اپنی جان چھڑاتے پھر رہے تھے۔ میرے کئی دوستوں اور سہیلیوں نے تو مجھے جاننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ ایک دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ جیسی بے غیرت عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تو رکھ سکتا ہے لیکن عزت سے اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتا۔ میرا سارا غرور اور تنتنا تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ وہ نوشین جو کبھی بے حد خوبصورت اور بد مزاج ہوا کرتی تھی، اپنی نادانی اور خود غرض محبت کی وجہ سے اب ایک بد شکل اور بدحال عورت بن چکی تھی جسے کوئی بھی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے ایک دارالامان میں پناہ لی اور وہاں مختلف ہنر سیکھ کر اپنی زندگی گزارنے لگی تھی۔ ہاں، اب یہ ضرور ہوا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگتی تھی اور نہ ہی سرے بازار ناچ گانا کر کے پیسے کماتی تھی۔ اب میں اپنے ہنر سے عزت کی روٹی کماتی تھی۔ آج بھی جب میں رات کو سونے لیٹتی ہوں تو کئی آنسو خود بخود میری آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں۔ میں وہ عورت ہوں جس نے خوش بختی کو چھوڑ کر بدقسمتی کا ہاتھ تھاما تھا۔ میری یہی دعا ہے کہ خدا سب لڑکیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور سب کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔